پھر سامنے سے دائیں بائیں سے اتنے تیر آئے کہ میرے حضور کے اس نواسے کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، فرشتوں کی چیخوں پکاریں نکل گئی۔ حضرت اقبال نے کہا تھا اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی دردناک رہی۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے جتنے افراد آپ کے ساتھ تشریف لائے اور پھر آپ کے ساتھ اور جتنے لوگ تھے، جب وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے تو آخر میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان عمل میں اترے ہیں، حالانکہ سارے دن کے تھکے ہوئے، سارا دن لاشیں اٹھانے میں گزر گیا، سارا دن اپنوں کو سنبھالنے میں گزر گیا، اور پھر آپ کے شہید بھی جو ہے وہ بغیر کفن کے وہاں پڑے ہیں، کسی کی مزار نہ تیار ہو سکی، کسی کا کفن دستیاب نہ ہو سکا، کسی کی قبر نہ سج سکی۔ سارا دن اس حال کے اندر گزرنے کے بعد آخر میں خود میدان عمل میں ہے۔ ایک امام حجت پھر بھی واز فرمایا، اے لوگوں میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو اور میرے حق کو پہچانو، کیا تم نہیں جانتے میں وہ حسین ہوں جسے مصطفیٰ نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے؟ اے لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے مصطفیٰ اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے۔ اے لوگوں تم بھول گئے ہو میرے نبی نے ہم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، آؤ میری طرف۔ لیکن آگے سے یہی جواب آتا تھا، اے حسین ابن علی دو ہی باتیں ہیں، یا تو پھر بیعت کرنی ہوگی یا پھر جنگ کرنی ہوگی۔ اب سیدنا حضرت امام حسین جیسی عظیم ہستی بھلا کیسے اس یزید پلید کی بیعت کر سکتی تھی؟ کیا زمانہ نہیں جانتا کہ حسین کا ہاتھ حسین کا تھوڑا ہے؟ حسین کا ہاتھ تو محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ پاک ہاتھ، بھلا کسی پلید ہاتھ پہ بیعت کر سکتا تھا؟ یہ سر جو رب کے آگے جھکتا تھا وہ بنا کسی غیر کے آگے جھک سکتا تھا؟ آپ نے دو ہی باتیں فرمائی، فرمایا یاد رکھو میں حسین ابن علی اپنا کنبہ تو دے سکتا ہوں، اپنا سر تو کٹوا سکتا ہوں، پر مصطفیٰ کے دین پر کبھی بے ادبی نہیں آنے دوں گا۔ پھر آگے جو ہوا آپ جانتے ہیں، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر سامنے سے دائیں بائیں سے اتنے تیر آئے کہ میرے حضور کے اس نواسے کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں زمین پر تشریف لائے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام باقر سے پوچھا گیا کہ حضور ہمیں بتائیے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو کتنے زخم لگے تھے؟ تو حضرت امام باقر فرماتے تھے مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ قرآن کے حرف گن لو، قرآن کے حرف تھوڑے ہو جائیں گے، حسین کے زخم اس سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تھے۔ آپ جانتے اس حال میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت کا لحاظ پھر بھی جاری رکھا، شریعت کے دائرے کو پھر بھی نہیں توڑا، شریعت مطہرہ کو اپنا کے رکھا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام تو پینے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سر سجدے میں دے کے جا رہے ہیں، گویا کائنات کو بتا رہے ہیں اے لوگوں تمہارے امتحان حسین سے بڑھ نہیں گئے، تمہارے صدمے حسین سے بڑھ نہیں گئے۔ حسین نے کنبہ دے دیا ہے، 18 سال کا بیٹا دیا ہے، 6 ماہ کا بیٹا دیا ہے، پورا گھر تو دے دیا ہے، پر پھر بھی سجدے میں ہی اپنا سر کٹایا ہے۔ اے لوگوں سجدے کو بھول نہ جانا، اے لوگوں سجدے کو چھوڑ نہ جانا، جو سجدے میں لذت ہے وہ کسی اور چیز میں کیا ہے؟ حضرت اقبال نے کہا تھا اپنی پیشانی کو
سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے، حسین ابن علی نے سجدے کی لاج کے لیے بڑی قیمت چکائی ہے۔ میاں جب گھر بار قربان کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے دے کر خود اپنے آپ کو تیروں سے چھلنی کروا کر جب سجدے میں سر رکھا، گو کہ اس وقت سورج چھپ گیا تھا، سگویا سورج بھی ہو رہا تھا، ستارے ٹوٹ گئے تھے، درختوں کے پتے رو رہے تھے، ریت کے ذرے آنسو بہا رہے تھے، پتھر اٹھایا جاتا خون بہتا تھا، فرشتوں کی چیخوں پکاریں نکل گئی، لیکن اللہ کو حسین کا سجدہ اتنا پسند آ گیا کہ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر تیرا تو عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کر دیا جس پر خدا کو ناز ہے۔